میرے محترم سامعین، یہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ نمبر 81 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ میں دنیا میں کتاب و حکمت دوں، اور پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کتاب کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہو تصدیق کرنے والا ہو، اس پر ایمان لانا ہوگا، اس کی مدد کرنی ہوگی۔ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے عہد کی بھاری ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ یہ پہلی گویا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس تھی۔ مالک کائنات نے عالم ارواح میں جس کا اہتمام کیا تھا، عالم ارواح میں صرف دو ہی کانفرنسوں کا ثبوت ملتا ہے، ایک توحید کانفرنس، دوسری رسالت کانفرنس۔ توحید کانفرنس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے دن کے انسان سے لے کر آخری دن کے انسان تک بلا امتیاز انبیاء، اتقیاء، اغنیاء، صلحاء، علماء، تمام انسانوں کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ اس اجتماع میں اللہ نے کل مخلوق انسانی سے سوال کیا الست بربکم، کیا تم مجھے رب مانتے ہو؟ ہم سب نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں ہم مانتے ہیں۔ توحید کانفرنس ختم۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے اچھی توحید کانفرنس تھی، صرف 2 جملوں پر ختم ہو گئی۔ ہاں بھائی، توحید 2 حرفی عقیدہ ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ۔ اللہ نے سوال کیا، ہم نے اس کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ ہمیں توحید کانفرنس یاد ہی نہیں، مگر قرآن سے بڑی شہادت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ثابت ہوا کہ واقعی ہم نے اقرار کیا۔ یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے کہ عقیدہ توحید ہمارے خمیر میں شامل ہے۔ دوسری کانفرنس خصوصی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے منصب رسالت کے لیے منتخب شدہ برگزیدہ ہستیوں کو عالم ارواح میں مدعو کیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، جنہیں دنیا میں منصب پیغمبری عطا ہوا تھا، ہونا تھا، انہیں عالم ارواح میں ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عہد لیا۔ یاد رہے ابھی دنیا تخلیق نہیں ہوئی، جنہوں نے دنیا میں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ سر انجام دینا تھا، ان کی روحوں کے مخصوص اجتماع میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو رہا ہے۔ قرآن میں اس ایمان پرور کانفرنس کا اشتہار موجود ہے، جسے میثاق انبیاء کا عنوان دیا گیا ہے۔ پروردگار عالم نے اجلاس کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے نبیوں کی روحوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ 2 نکاتی حلف، جب تم دنیا میں جاؤ گے میں تمہیں نبوت دوں گا، کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، پھر تم سب کے سب میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تم سب کے بعد میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا جو رسول مصدق ہوگا۔ اس بات کا جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا جائے گا، لہذا تمہاری 2 ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے تمہیں اس عالم ارواح میں بلایا گیا ہے۔ تمہیں ان 2 باتوں کا عہد دینا ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، تمہیں ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد خدمت کرنا ہوگی۔
رسول مصدق صلی اللہ علیہ وسلم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں شرکا صرف انبیاء ہیں، حلف لینے والا اللہ اور حلف دینے والے 1,24,000 پیغمبر۔ حلف اس بات پر لیا جا رہا ہے کہ تمہیں دنیا میں نبوت، رسالت، کتاب اس شرط پر دی جائے گی کہ تم سب کے سب یعنی آخر میں میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، اور اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ صرف رسول نہیں بلکہ رسول مصدق بن کر آئے گا، لہذا تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی نصرت کرنا ہوگی۔ تم سب کے بعد آخری نبی آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اس پر ایمان بھی لانا ہوگا اور تمہیں ان کی نصرت بھی کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچہری نہ دکھائے بلکہ پاکستان کی 3 چیزوں تھانہ، کچہری اور اسپتال سے بچائے۔ آپ دیکھتے ہیں کچہریوں میں اقرار نامہ ہو یا اسٹامپ تحریر کے بعد نوٹری پبلک یا اوتھ کمشنر کی مہر تصدیق کے لیے لگوانا پڑتی ہے، ورنہ اس تحریر کی کوئی حیثیت نہیں۔ سب کے بعد آنا اور تصدیق کنندہ کی حیثیت سے آنا، یہی تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی دلیل ہے۔ لما معکم کے معنی یہی ہیں کہ جو کچھ انبیاء کے پاس ہوگا یہ ان کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ شان مصدیقیت کا تقاضا یہ ہے، نبوت اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق مثبت ہوگی، رسالت اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، کتاب اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، حکمت اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، وحی اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، شریعت اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، ہدایت اس کے پاس ہوگی جس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، صحیفہ اس کے پاس ہوگا جس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، الہام اس کے پاس ہوگا جس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، پیغام اس کے پاس ہوگا جس پر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی۔ جس پر رسول مصدق صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی اس کی نبوت جعلی، اس کی رسالت بناوٹی، اس کی کتاب بناسپتی، اس کا الہام فراڈ، اس کی وحی ڈرامہ، اس کی شریعت دھوکہ، اس کا پیغام ناقص اور وہ بے ایمان سمجھا جائے گا۔ ثم جاءکم رسول، سب کے بعد بھیجے جانے کا مقصد واضح ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک سب کی نبوت کتاب برحق، اس لیے ان پر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تصدیق ثبت ہوگی، لہذا مہر تصدیق ثبت ہو گئی، لہذا وہ سچے، باقی سب بشمول مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹے مکار، دغا باز، کذاب اور فراڈی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے 2 نکاتی حلف لیا۔ آدم علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اپنا اپنا زمانہ اور مدت گزار کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے سے بعد آنے والے پر ایمان کیسے لیں گے اور اس کی نصرت کیسے کریں گے؟ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا کہ مالک کائنات نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، پائے تکمیل تک پہنچانا میرا کام ہے۔ قرآن مجید شہادت دیتا ہے، قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معکم من الشاہدین، اللہ نے فرمایا تو اب تم گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افراد ہیں، اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی بھی محبت کی جائے اور
عملی بھی محبت کی جائے، دلیل کے دعویٰ کرے محبت کا تو اس کے اوپر دلیل بھی کامل ہونی چاہیے۔ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور عاشق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔